آسمان سے اتارا گیا ایک لذیذ اور معجزاتی غذا۔ یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا تھا؟ کیا یہ غذا جنت سے آئی تھی یا زمین پر اگائی گئی تھی؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی جس کا اثر آج تک ہر کھانے میں موجود ہے؟ جب اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور انہیں فرعون سے نجات دے دی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اطمینان ہوا تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کے اس لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جائیں، جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور جو انہیں عطا ہونے والی تھی۔ لیکن اس وقت ارض مقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار اور بہت ہی طاقتور جنگجو اور انتہائی ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر عمالقہ کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہوئے، جن کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ لیکن جب یہ لوگ ارض مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف طاری ہو گیا اور بزدلی پیدا ہو گئی۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یہاں پر بہت ظالم اور طاقتور لوگ موجود ہیں، ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، آپ اور آپ کا خدا جا کر ان سے جنگ کریں۔ ان کے اس رویے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچایا، لہٰذا اللہ نے ان کو یہ سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا 40 سال تک وہ وہاں پر بھٹکتے رہے۔ روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل اس وادی سے نکلنے کے لیے سارا دن سامان اٹھا کر چلتے رہتے اور جب رات ہو جاتی تو ایک جگہ اکٹھے ہو کر سو جاتے اور جب صبح بیدار ہوتے تو خود کو وہیں پاتے جہاں سے وہ چلے تھے۔ لہٰذا اب بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا۔ بنی اسرائیل کی ساری قوم توبہ و استغفار کرنے لگی۔ اس میدان میں ہونے والے سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا اور انہوں نے اللہ کے حضور اپنی قوم کے لیے دعا فرمائی۔ لہٰذا اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان میں بے شمار نعمتیں نازل فرمائیں۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس محسوس ہونے لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ایک چٹان پر مارا تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ کیونکہ یہ وادی وسیع میدان پر پھیلی تھی تو وہاں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی اور وہ سارا دن دھوپ کی تپش برداشت نہ کر پاتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بادل کا ٹکڑا ان کے سر پر منڈلاتا رہتا اور ان پر سایہ بنا رہتا۔ اس کے علاوہ رات میں میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں وہ کام کاج کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت سی نعمتیں عنایت کی تھیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت من و سلویٰ بھی تھا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی غذا کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے تھے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلویٰ تھا۔ من شہد جیسی میٹھی غذا تھی۔ انجیل کے کتاب خروج میں لکھا ہے کہ جب وہ شبنم سوکھ گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیز پڑی ہے۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر کہنے لگے، من یعنی وہ چیز کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ تمہارے لیے غذا ہے جو تمہارے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ اس نے پہلے تمہیں آزمائش میں ڈالا،
پھر تمہارے لیے یہ من یعنی غذا بھیجی جس کو تم اور تمہارے باپ دادا میں سے پہلے کسی نے نہیں کھایا۔ من دراصل شبنمی گوند تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ من درختوں اور پتوں کے اوپر شبنم کی طرح پڑتا تھا جسے بنی اسرائیل روز اسے جمع کر کے کھا لیتے تھے، جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتا تھا۔ جو شخص اس وقت سویا رہتا تھا وہ اس دن اس خوراک سے محروم رہتا تھا۔ اور سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تھیں، ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور وہ اسے بآسانی پکڑ لیتے اور وہ ان پرندوں کو بھون کر کھایا کرتے تھے۔ من و سلوا ایسا کھانا تھا جو انتہائی جلد ہی ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، نہ ہی کپڑے پھٹتے اور نہ ہی میلے ہوتے، اور جن بچوں کی پیدائش ہوتی ان کے اوپر قدرتی لباس ہوتا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل اس وادی میں ان چشموں اور من و سلوا کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان لوگوں کو یہ حکم تھا کہ تم من و سلوا پیٹ بھر کر کھا لیا کرو، مگر اس کو اگلے دن کے لیے ہرگز ذخیرہ نہ کیا کرو۔ مگر وہاں پر موجود چند لوگ سوچنے لگے کہ اگر من و سلوا کل نہ اترا تو ہم لوگ اس چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ نبی کی فرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی، جو کچھ ان لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب کچھ سڑ گیا، اور آئندہ کے لیے بھی من و سلوا اترنا بند ہو گیا۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کبھی کھانا خراب نہ ہوتا اور نہ ہی گوشت سڑتا، اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ ہی گوشت سڑتا تھا۔ دنیا میں مختلف قوموں اور مذہبوں میں بھی آسمان سے اترنے والا کھانے کا ذکر ملتا ہے۔ بدھ مت کے روایتوں کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر مکمل ہو جاتا ہے تو آسمان سے غذا برسنے لگتی ہے۔ تاریخ میں اور بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں جس میں آسمان سے غذا برسنے کا ذکر ہوا ہے۔ پیارے دوستو، ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا، اور اس وادی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادل کا سایہ بھیجا، ان کے پینے کے لیے چشمے جاری کیے اور ان کے کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوا اتارا۔ لیکن ان تمام نعمتوں اور راحتوں کے ملنے کے باوجود بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ پر توکل نہ کیا۔ انہوں نے خدا کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اگلے دن کے لیے من و سلوا کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہم یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا کیا اور ہمیں کتنی بڑی نعمتیں عطا کی تھی۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم اتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہیں، مشکلیں چاہے کتنی بڑی ہوں، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا پروردگار ان مشکلوں سے بھی بڑا ہے، جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اسی لیے ہمیں اگلے دنوں کے لیے رزق کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات رزق عطا کرنے والی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔